کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ یہ ذہنی صحت ہوتی کیا ہے؟ کوئی بھی؟ جی جی. میں بہت مختصر. It is emotional and mental disorder. بہت دماغ اور جذبات مل کے آپ زندگی میں پوری طرح پرفارم نہیں کرتے. جی نقوی صاحب نے ایک بات کی اور وہ بات بالکل ٹھیک کی، نفسیاتی بیماریوں کے حوالے سے. ہم بیماریوں سے زیادہ پہلے صحت کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نفسیاتی صحت ہے کیا. اقوام متحدہ کا جو ادارہ ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، اس کی ڈیفینیشن کے مطابق نفسیاتی صحت میں 3 اسپیکٹس یا 3 پہلوؤں کا ہونا اسینشل ہے، ضروری ہے. پہلا، اپنے پوٹینشیل کو اپروپریٹلی جاننا کہ میں ہوں کیا، میرا رول کیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، اس کو سمجھنا. دوسرا، جو زندگی کے اتار چڑھاؤ ہیں اور ان اتار چڑھاؤ میں کسی قریب کا مر جانا بھی ہے، طلاق کا بھی ہے، شادی کا بھی ہے، 2 شادیوں کا بھی ہے، تو ان اتار چڑھاؤ کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھنا. اور تیسری جو چیز ہے وہ معاشرے کو پے بیک کرنا، یعنی ایز اے اسٹوڈنٹ آپ اپنے والدین کو کیا واپس دے رہے ہیں، آپ اپنے ٹیچرز کو کیا واپس دے رہے ہیں، آپ معاشرے کو کیا واپس دے رہے ہیں. ان 3 اسپیکٹس میں سے 2 یا 2 سے زیادہ کا ٹھیک ہونا ذہنی صحت کہلاتا ہے. اور اگر ہم اس طرح دیکھیں تو ہمارے بے شمار لوگ وہ ذہنی طور پر صحت مند ہرگز نہیں ہیں. وہ ڈس آرڈر کا شکار نہیں ہیں، لیکن ہم انہیں ذہنی صحت مند نہیں کہہ سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ذہنی بیماریوں کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں، جو عوام کا ذہن ہے، اس میں صرف پاگل پن آتا ہے کہ ایک بندہ ہے جو مار کٹائی کر رہا ہے، جو گالم گلوچ کر رہا ہے، جو کسی کی بات سن نہیں رہا، جسے اپنے کپڑوں کا خیال نہیں ہے. There are 182 psychiatric disorders. 182 نفسیاتی امراض ہیں، اور ان میں سے جو زیادہ تر ہیں وہ معاشرے کے سامنے ریویل نہیں ہوتے، وہ بالکل آبویس سامنے نہیں آتے، وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں. تو آج ہم یہ کوشش کریں گے کہ ان امراض کے بارے میں زیادہ بات کریں کہ جنہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ ان کے لیے مشکل ہوتی ہے. اگر ہم ذہنی بیماریوں کی پریولنس کے حوالے سے بات کریں کہ یہ موجود کتنی ہیں، جیسے انہوں نے بتایا کہ کوئی فیس بک کا ایک پیج تھا، اس میں 2 لاکھ افراد تھے. پوری دنیا میں ہر 4 سے 5 آدمی، ہر 10 میں سے 4 سے 5 آدمی ذہنی امراض کا شکار ہیں، اور 100 میں سے 20% لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ. جو پاکستان کی سٹڈیز ہیں اور جو بڑی ویلڈ سٹڈیز ہیں، ریسنٹ ڈیٹا ہے، اس کے مطابق جو پاکستان میں پریشانی کی بیماری کا شکار لوگ، کہ خام خواہ پریشان رہنا، بنا کسی بات کے پریشان ہونا، یا چھوٹی سی بات پہ بہت زیادہ پریشان ہو جانا اور اس کی جو جسمانی علامات ہیں اس کے اندر ہونا، 26% لوگ پاکستان میں اینگزائٹی ڈس آرڈر کا شکار ہیں. اگر ہم اسپیسیفکلی آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں تو آزاد کشمیر کا ایز سچ جو پاپولیشن کا ڈیٹا ہے وہ تو ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن کچھ ڈیٹا جو کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کی ریسرچ ہے اس کے مطابق آزاد کشمیر میں جو 70% HTV ڈرائیورز ہیں، ہیوی ٹریفک وہیکل جو ڈرائیور ہوتے ہیں، یہ ٹرک ڈرائیور یا جو پبلک ٹرانسپورٹ والے، وہ 70% لوگ چرس کا شکار ہیں، جو کہ ایک نفسیاتی مرض ہے. ایڈکشن بذات خود ایک نفسیاتی مرض ہے. 70% لوگ، اور ان 70 میں سے 62.8 جو % ہے ان کے اندر انگزائٹی بھی پائی جاتی ہے اور ڈپریشن بھی پایا جاتا ہے. یہ ایک ڈیٹا تھا. ہمارے ہاں جو پریگننٹ وومن ہے
وہ 55% پریگننٹ وومن ڈیورنگ پریگننسی ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ وہ خواتین کہ جن کے خاوند ان کے ساتھ نہیں ہوتے، اور ہمارے کشمیر میں باہر ہونا، فوج میں ہونا، پاکستان میں ہونا اکثر کامن پایا جاتا ہے۔ تو یہ ڈیٹا، اور ایک اور بات، UNODC جو ہماری UN کی ڈرگ والی برانچ ہے، ڈرگ اینڈ کرائم کی، اس کی 2017 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں سب سے زیادہ کوکین کا استعمال آزاد کشمیر میں ہوتا ہے، کیونکہ کوکین ایک مہنگا نشہ ہے، بہت مہنگا، اس کا ایک سناؤٹ جو ہے وہ تقریباً 16,000 to 18,000 روپیز کا ہے۔ تو ہمارے جو اینگلو میرپورینز ہیں اور جو اینگلو کوٹلینز ہیں، جو وہاں کے لوگ جن کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، تو وہ اس نشے کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہ پریولنس ہے کہ جو کہ ایک چھوٹے سے پیمانے پہ ریسرچ سے ہمیں ملی ہے، پورے آزاد کشمیر میں اس قسم کی کوئی ریسرچ نہیں ہوئی۔ اگر ہم بچوں کی بات کریں تو بچوں میں آج کل ڈپریشن، انگزائٹی اور ایڈکشنز بہت کامن ہیں۔ اب اس ایڈکشن میں کچھ تو کیمیکل ایڈکشن ہے جس کا ہم نے ذکر کیا، جیسے کوکین ہے، جیسے کینیبس ہے، جیسے آئس ہے، اور کچھ نان کیمیکل ایڈکشن ہے جو بذات خود کیا ہے، ایک نفسیاتی مرض ہے، اور اس میں انٹرنیٹ ایڈکشن آتی ہے، اس میں پورن ایڈکشن آتی ہے۔ پورن ایڈکشن جو ہے وہ اس میں پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش دنیا میں نمبر 1 پر ہے، اور یہ لاکھ پابندیاں لگتی رہیں۔ میرے ساتھ میرے ہاؤس آفیسر کام کر رہے تھے، تو میں نے اس سے پوچھا، اور ایک وجہ سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ اب تو پابندیاں ہیں، تو اب تو پورن اور پورنوگرافی اور اس طرح کی چیزیں اب تو ناممکن ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں سر، کیسی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا بتائیں ذرا۔ تو انہوں نے مجھے جو VPN ہیں وہ کوئی 10-12 فری VPN بتائے۔ سر یہ اس کے ذریعے آسانی سے لوگ جاتے ہیں۔ میں نے کہا لوگ نہیں جاتے، آپ جاتے ہیں۔ تو یہ بہت کامن ہے۔ انٹرنیٹ ایڈکشن، اگر آپ موبائل فون یا کوئی بھی انٹرنیٹ یا سوشل میڈیا more than 35 hours پر ویک یوز کر رہے ہیں then you are an addict۔ آپ ایڈکٹ ہیں، آپ کی ذہنی صحت، آپ کی فنکشنالٹی، آپ کی جو معاشرے کی ساتھ لنک ہے وہ متاثر ہو رہا ہے اس وجہ سے۔ تو ان چیزوں پہ زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی نسبت وہ جو پاگل پن ہے، جسے پاگل پن کہا جاتا ہے، جو اسکیزوفرینیا ہے، سائیکوسس ہے، یا جو شدید قسم کی نفسیاتی بیماریاں ہیں، وہ تو صرف 1% پاپولیشن میں ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا سٹگما اٹیچ ہے۔ تو ہم کچھ اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ہمارے اندر کیا ہم رسک پر ہیں؟ کیا نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہونے کا رسک ہمارے اندر جو ہماری نیبرہڈ ہے، پاکستان ہے، بھارت ہے، اس سے زیادہ ہے یا کم ہے؟ ایز اے سائیکیٹرسٹ، ایز اے پروفیشنل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر یہ چیزیں زیادہ ہیں، ہم زیادہ رسک پر ہیں، اور اس کی کچھ وجوہات ہیں جو انڈرسٹینڈ کرنے والی ہیں۔ جو سب سے پہلی وجہ ہے نفسیاتی طور پر، دیکھیں نفسیات کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک کانشیس ہے، ایک شعور ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے، ایک لاشعور ہے جس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ اور لاشعور جو ہوتا ہے وہ بہت مضبوط ہوتا ہے، اور لاشعور بہت اسٹرانگ ہوتا ہے۔ لاشعور کی جو خواہشیں ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں۔ یہ بات ایک لاشعوری ہے، لیکن ایز اے قوم یہ ہمارے اندر موجود ہے۔ ابھی میں کھڑا ہوا، آپ سب لوگ بھی کھڑے ہوئے ترانے کے لیے، اور یہ نہیں کہا گیا کہ قومی ترانے کے لیے کھڑے، 2 ترانوں کے لیے کھڑے ہو جائیں، کہا گیا جی کہ قومی ترانہ ہے اس کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اور کنفیوژن یہ ہے کہ کیا یہ پہلا ترانہ ہمارا اپنا ہے یا دوسرا ترانہ ہمارا اپنا ہے، یا دونوں اپنے ہیں؟ اور یہ جو میس سائیکالوجی ہے، یعنی یہ جو عوام ہے، اس میں خواص بھی شامل ہیں، سارے کے سارے یہ والا جھنڈا ہمارا ہے یا یہ جھنڈا ہمارا ہے؟ ہماری پولیس جب
کوہالہ سے ہمیں روکتی ہے تو پوچھتی ہے کہ آپ کشمیری ہیں یا پاکستانی ہیں. ہمارے شناختی کارڈ پہ اوپر لکھا ہوتا ہے آزاد حکومت ریاست جموں اینڈ کشمیر، نیچے لکھا ہوتا ہے حکومت پاکستان. یہ وہی سٹیج ہے قوم کی کہ جو کہ ایک بچے کی سٹیج ہوتی ہے جب وہ ایڈولیسنس کے قریب ہوتا ہے، جب وہ بالغ ہونے کے قریب ہوتا ہے اور اس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ خود کو آئیڈینٹیفائی کرے کہ وہ مرد ہے یا وہ خاتون ہے مستقبل کا، اس کا معاشرے میں کیا رول ہے. تو ہماری اس اعتبار سے، اور اگر وہ یہ پراپرلی یہ سٹیج کور کرتا ہے تو نیکسٹ سٹیج میں جاتا ہے اور وہ میچورٹی کا سٹیج ہوتا ہے. ہماری اس حوالے سے جو کنڈیشن ہے وہ ایسی ہی ہے ایز اے قوم کہ ایک حضرت مخنث ہیں، نہ ہیوں میں نہ شیوں میں. تو ہم کہیں درمیان میں ایگزسٹ کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ دیکھیں 5 ملین پاپولیشن کوئی معمولی پاپولیشن نہیں ہے. لٹریسی ریٹ بہت ہائی. یہاں پہ آپ سب کا ہونا ہی قابل تعریف ہے کہ آپ اتنی دور دور سے یہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. لیکن ہم کتنے ادیب پروڈیوس کر رہے ہیں اس پاپولیشن میں؟ پاکستان لیول کے کتنے ادیب آ رہے ہیں؟ ہم کتنے سائنسدان پروڈیوس کر رہے ہیں؟ ہم کتنے اچھے ڈاکٹرز پروڈیوس کر رہے ہیں؟ تو وہ ریشیو بالکل لو ہے. جب تک ہمارے مائنڈز ان کنفیوژن سے نہیں نکلتے، اس بڑی کنفیوژن سے نہیں نکلتے، تب تک ہمارے مائنڈز کے اندر وہ میچورٹی نہیں آ سکتی. ایون کہ ہم تو ایک پاکستان لیول کا کرمنل بھی پروڈیوس نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں جو کرائم ہے وہ بھی غیرت کے نام پہ اور اس طرح کے کرائم ہیں. ہم تو پاکستان کا مقابلہ اس صورت میں نہیں کر سکتے. ہاں، جو لوگ یہاں سے مکمل طور پر، جو کشمیری یہاں سے مکمل طور پر مائیگریٹ کر جاتے ہیں، وہ بہت بہترین پرفارم کرتے ہیں. آج کا جو پاکستان پہ حکومت کر رہے ہیں، آج کل کی حکومت، وہ بھی کشمیریوں کی. تو یہ چیز ایز اے سائیکیٹرسٹ ہمیشہ میرے مائنڈ میں آتی ہے کہ جس کا حل تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جس سے آگہی ہونا وہ بہت ضروری ہے. اور اس چیز کے نتیجے میں ہمارے اندر ایک سنڈروم ہے جسے اسٹاک ہوم سنڈروم کہتے ہیں. اور اسٹاک ہوم سنڈروم یہ ہے کہ آقا کی پیروی کرنا بہت خوشی سے، یہ جانتے ہوئے کہ ہاں وہ آقا ہے، آپ غلام ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ اس کی جو ہے نا وہ ہر بات مانتے ہیں، ہر چیز کی پیروی کرتے ہیں. ایون یہاں تک کہ ہم نے اپنا جو یہ آرکیٹیکچر ہے، ہمارا جو اپنا آرکیٹیکچر تھا، وہ بھی آقا کی طرز پہ چینج کر دیا. اور شدید سردی میں شدید سرد ہوتا ہے، شدید گرمی میں شدید گرم ہوتا ہے. اپنا آرکیٹیکچر چھوڑ دیا. کیوں؟ کیونکہ پنجاب کا یہ آرکیٹیکچر ہے. اور یہ لاشعوری طور پر ہمارے ذہنوں پہ کیا ہوتا ہے؟ غالب ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا رسک ہے جس کا ہم ایز اے قوم، کشمیری قوم جو ہے نا شکار ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارا جو ایریا ہے، جو لیونگ ایریا ہے، یہ بہت ٹف ہے، اور ون آف دا ٹفیسٹ ایریا، لیونگ ایریا ان دا ورلڈ. کہ آپ دنیا میں پہاڑوں پہ بھی کہیں چلے جائیں تو وہ لوگ پہاڑوں کے دامن میں رہتے ہیں. ایسے نہیں کہ پہاڑوں میں ٹکڑوں ٹکڑوں پہ رہتے ہیں. ہمارے ہاں یہ بھی آپ کو پری ڈسپوز کرتا ہے جو سائیکیٹرک النس ہے ان کے حوالے سے. ایک اور چیز جو کہ ہماری سوسائٹی میں پائی جاتی ہے، اور یہ ریسرچ سے ثابت ہے کہ جو ساؤتھ ایشین پاپولیشن ہے اس میں یہ چیز بہت زیادہ ہے، وہ ہے اپنے جذبات کا اظہار نہ کرنا. اور اب آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے اپنے والد سے یہ لفظ کہا ہوا ہے کہ والد صاحب یا فادر یا بابا یا ابو، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں یا بہت پیار کرتی ہوں؟ ہاتھ کھڑا کریں. صرف 4 5 6 7 8 9 10. کیا باقی لوگ پیار نہیں کرتے؟ لیکن مصیبت یہ ہے
اور خاص طور پہ نوجوانوں کے ساتھ یہ مصیبت ہے کہ ان کے یہ جو محبت کے اظہار ہے یہ رات 10 بجے شروع ہوتا ہے اور 12 بجے ختم ہو جاتا ہے. وہاں پہ بے شمار اظہار ہوتا ہے. وہاں پہ یہ جو محبت کا جذبہ ہے یہ ابل رہا ہوتا ہے، بے پناہ اظہار ہوتا ہے، لیکن اپنی بہن کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے دوست کے ساتھ، اپنے ٹیچر کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ ہمارے اندر یہ چیز موجود ہے کہ ہم جذبات کو اپنے ڈیپ ڈاؤن اندر چھپا کے رکھتے ہیں اور اس بات کی بے عزتی محسوس کرتے ہیں. یہ بات ہمیں ادب میں نہیں لگتی ہے کہ ہم اپنے استاد سے اس چیز کا اظہار کریں، اپنی ماں سے اس چیز کا اظہار کریں، اپنے بھائی سے اس چیز کا، دوست سے اس چیز کا اظہار کریں. اور یہ جذبات دونوں طرح کے ہوتے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی. کبھی کبھی جو اپنے دوست ہیں وہ برے بھی لگتے ہیں تو وہ اظہار بھی نہیں کرتے. تو یہ چیز جو ہے یہ ہمیں کس صورت میں ظاہر ہوتی ہے؟ جسمانی علامات کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے. یہ جو ذہنی کیفیت ہے یہ جسمانی علامت کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے. میں اسلام آباد میں بھی مریض دیکھتا ہوں، میں راولہ کوٹ میں بھی دیکھتا ہوں، میں مظفر آباد میں بھی دیکھتا ہوں. اور مظفر آباد کا جو مریض ہے اس کو سنبھالنا سب سے زیادہ مشکل لگتا ہے مجھے، اس لیے کہ وہ جب آتا ہے تو اس کی ذہنی علامات نہیں ہوتی، ساری کی ساری جسمانی علامات ہوتی ہیں. اور وہ اپنی جو ذہنی کیفیت ہے وہ کس سے بیان کر رہا ہوتا ہے؟ اپنی جسمانی علامات کے تھرو بیان کر رہا ہوتا ہے. تو یہ الیگزیتھائمیا ہے اور یہ ایسی چیز ہے کہ جو موڈیفائیبل ہے، کہ جسے آپ آسانی سے موڈیفائی کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں، اپنی لائف سٹائل میں یہ چیز ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ اگر جذبات ہیں تو ان کا اپروپریٹلی پراپر طریقے سے اظہار کرنا سیکھیں. کیونکہ اگر وہ نہیں سیکھیں گے تو پھر مشکلات میں جائیں گے.